الحمد لله ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطا صاحب المقام والشفا ولواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمدا المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محبت خلوص ذات کے ساتھ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وہ دیکھو نور برساتا عرب کا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی رات غلامانو یتیمانو محبت کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہیں اور مل کر پڑھ لیں آدھی تقریر میری قبلہ نے کر دی ہے بس آگے جو آدھا حصہ رہ گیا وہ میں کر کے جلدی جلدی آپ کو حلوے شریف تک پہنچا دیتا ہوں آپ سبحان اللہ کہہ رہا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا میری رات غلاموں کو یتیموں کو پڑھ لو ملی رات غلاموں کو یتیموں کو ہوئی انوار کی بار قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بار قدم رکھا محمد نے زمین کو چومن عرش مولا بار بار آیا زمین کو چومن عرش مولا بار آیا وہ دیکھو
جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا، میں اسی سی بات آگے چھیڑتا ہوں. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جی میلاد اتنے کرتے ہو، یہ کرتے ہو، فلاں قرآن پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، فلاں کام کیا کرو، فلاں جناب بیواؤں کو دے دیا کرو، یتیموں کو دے دیا کرو. حضرت نے جو آیت تلاوت کی ہے نا، رب نبیوں اور رسولوں کو فرما رہا ہے تمہارے پاس نبوت بھی ہو، رسالت بھی ہو، تمہارے پاس کتاب بھی آ جائے، تم نے نبوت اور رسالت جیسے منصب کو چھوڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، مجھے میرے محمد کی غلامی میں آ جانا ہے. ہاں، وہاں تو نبیوں اور رسولوں کو میرا رب فرما رہا ہے تم نے جب نبوت اور رسالت سب سے بڑا منصب ہے. آج ہم چودھری نواب وڈیرے بن کے رسول اللہ کا ذکر نہ کریں، بلکہ محمد عربی کے نوکر بن کے رسول اللہ کا ذکر سنا جائے. ہاں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا جب میرا یار آ جائے تو پھر نبوت اور رسالت کی اپنے چرچے نہ کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ کا معنی یہی ہے کہ تم نے میرے محمد بھی ایمان لے آنا ہے، اور ایمان نام ہی محبت رسول کا ہے کہ تم نے میرے رسول کا غلام بن جانا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں حضور کی شان و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں نے جمعے پہ بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر چیز کا موسم ہوتا ہے. بیواؤں کی خدمت کرنے کا موسم اور ہوتا ہے، یتیموں کی خدمت کرنے کا موسم اور ہوتا ہے. میں کل ایک دکان پہ گیا تو ٹی وی چینل پہ ایک بڑے مولانا جناب، میں نام نہیں لیتا، 12 ربیع الاول شریف ہے، وہ بدنصیبی کی انتہا ہے، وہ رمضان کے ٹاپک پہ گفتگو کر رہا. میں نے کہا آج کے دن بھی سے توفیق نہیں ہوئی. آج تو بتا دوں کہ جس رمضان جس نبی کے صدقے ملا ہے وہ نبیوں کا تاجدار آ گیا. اس لیے آج موسم ہے، موسم بہار میلاد مصطفیٰ کا. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. جب حضور تشریف لائے مہینہ بھی بہار والا تھا، موسم بھی بہار والا تھا، مہینہ بھی بہار والا تھا، اور جو رب نے یار بھیجا تھا اس کا چہرہ بھی بہاریں بانٹنے والا تھا. وہ نور فوق نور فوق نور، وہ موسم بھی نور والا تھا، مہینہ بھی نور والا تھا، اور جو نور والا آیا اس کے صدقے سے سب نے رب نے سب کو کائنات کا نور عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب انبیاء اور رسول سے عالم ارواح میں رب کائنات نے وعدہ لیا. اب سنیں شان، جلدی جلدی میں حضور کی میلاد کی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ ہے میرے رسول کا میلاد کہ میرے رب نے وہ ہمیں محبوب دیا ہے کہ رب کی بادشاہی میں جس کا جوڑے کوئی نہیں ملتا. ایک بزرگ ہیں علامہ شارانی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حضور کے ذکر کی محفل کی اور شعر گنگنا رہے تھے. شعر کیا تھا؟ محمد بشر لاق البشر. اس کا معنی یہ ہے رسول اللہ ہیں تو بشر، لیکن خدا کی خدائی میں جیسا دوسرا بشر کوئی نہیں ہے. فالیاقوت حجر لاق الحجر. جس طرح یاقوت پتھر ہے، سارے رب کی کائنات میں پتھر اور بھی بڑے ہیں، لیکن یاقوت کے جوڑ جیسا کوئی نہیں ہے. آپ فرما رہے تھے رب نے بنایا تو اپنے محبوب کو لباس بشریت عطا کر کے اماں آمنہ کے بیڑے میں بھیجا ہے، لیکن کائنات والوں یاد رکھنا ہے جیسا رب نے اپنی کائنات میں بشر بنائے کوئی نہیں. اچھا بشر نہیں ان جیسا تو پھر اور کیا. آپ دیکھیں نا یہ سارے بشر ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک. صحابی رسول پوچھتے ہیں متا وجبت لکن نبوت. حضور کی دو حیثیتیں ہیں جی، یاد رکھنا، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ. صحابی رسول اللہ کہتے ہیں متا وجبت لکن نبوت، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب سے ملی ہے؟ حالانکہ صحابی جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کب نبوت ملی ہے؟ اس لیے کہ صحابی رسول کو پتہ ہے اعلان کرنا اور ہوتا ہے، نبی بننا اور ہوتا ہے. آپ سبحان اللہ کہو ذرا. آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام ابھی ان کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی، آدم آب و گل مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں رب کے دربار میں سرداریاں کر رہا تھا. اب بشر کی ابتدا ہوئی ہے جناب آدم علیہ السلام سے. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہو ذرا. اور سنو آج کتنی شان والا رسول آیا. بشر کی ابتدا ہوئی ہے جناب آدم سے. جناب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں میں رب کے دربار میں میرا نور چمک رہا. آج دو حیثیت ہے، ایک ہے بشریت، ایک ہے نورانیت.
بشر کی رٹ لگانے والوں یاد رکھنا، ابھی تو بشر بنا بھی نہیں تھا کہ نور محمد رب کے دربار میں چمک رہا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اسی رب کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اور رب کائنات نے بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکہ تمہارے پاس نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ اے مالکہ کون سا نور آ گیا؟ فرمایا جس نور سے میں نے آدم کو بنایا وہ نور آ گیا ہے، وہ نور آ گیا۔ میرے آقا کا فرمان ہے خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نور، رب نے اپنے نور سے میرا نور بنایا ہے، پھر سارے مومنوں کو میرے نور سے بنایا ہے۔ اور ایک مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں من نوری خلق کل شیء، مجھ محمد کے نور کو رب نے اپنے نور سے بنایا ہے، پھر میرے نور سے رب نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے۔ یہ وہ نور رب نے عطا فرمایا جو بشریت سے پہلے نور ہے، اور پھر رب نے 12 ربیع الاول کو اماں آمنہ کے بیڑے میں بھیجا ہے، جن کے تذکرے میں اور آپ کر رہے ہیں، اس طرح سجا سجا کر، بنا بنا کر، سنبھال سنبھال کر۔ یہی تو حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا ایسا لگتا ہے آپ چاہتے رہے ہو رب بناتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے آپ چاہتے رہے ہو رب بناتا رہا۔ کیسا بنایا جی رب نے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے خامہ کائنات کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی بنائی، واہ واہ۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو پھر سمجھ آئے گا۔ اب بابے بیٹھے نے یہ جانتے ہیں کہ دستکاری پہلے وقت میں، آج تو کام ختم ہو گیا ہے، عورتیں دستکاری کرتی تھی، یہ بیل بوٹے بناتی تھی کپڑے کے اوپر، اور بازار سے دھاگے رنگا رنگ دھاگے اور وہ موتی اور وہ طرح طرح کی چیزیں لا کے کپڑے پہ کشیدہ کاری کرتی، بیل بوٹے بناتی، دستکاری کرتی، اور ان کی چاہت ہوتی تھی میں ایسا کپڑا بناؤں، ایسی دستکاری کروں، میرے کپڑے جیسی اور کسی کی دستکاری نہ ہو، جیسا پھول میں نے بنایا ایسا کسی کا نہ ہو، جیسی تصویر میں بناؤں ایسی کسی کی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کوئی دیکھو ایک رب کائنات نے بھی دستکاری کی ہے، ساری کائنات سے بہترین اپنے یار محمد کو بنایا ہے، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سجائی، واہ واہ۔ اور کیا تصویر سجائی ہے؟ اب میں نے پہلے آج کی عورتیں بازار جاتی تھی تو چن چن کے موتی لاتی تھی، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر رب ہے بنانے والا، بس اسی پہ میں بات کرتا ہوں، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ۔ اب ظاہری بات ہے جب رب نے اپنا یار بنایا ہوگا تو اس کی تو بادشاہی میں کمی بھی کوئی نہیں تھی نا کسی چیز کی، رب نے پھر اپنے یار کو یوں بنایا ہے کہ زلف وہ دی ہے جو کائنات میں کسی کی تھی کوئی نہیں، بولے سبحان اللہ۔ چہرہ وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کا بنایا ہی نہیں ہے، اور آپ کو مازان والی آنکھیں وہ دی ہیں جو کسی کی بنائی نہیں ہے، ید اللہ والے ہاتھ وہ دیے ہیں جو کسی کے عطا ہی نہیں کیے۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سجائی، واہ واہ۔ اور اتنی پیاری سجائی ہے کہ پھر اعلان کروایا کہ میرے محبوب کے حسن پہ 70,000 پردے ڈال دیے جائیں۔ کتنے ہزار؟ 70,000 پردے ڈال دیے جائیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ابھی آمنہ کے بیڑے میں جا رہا ہے، اگر یہ اس کا حسن کھل گیا تو چاند اور سورج کا جو روشنی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، پھر روشنی قیامت تک صرف میرے محمد کے چہرے کی نظر آتی ہے۔ 70,000 پردے ڈالے، رب فرما رہا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ آتا نام نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔
یا رسول اللہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چاند نور والا ہے، سورج نور والا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو نور محمد کے دربار سے خیرات نور کی ملی ہوئی ہے۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب پر خوبصورت بنا کے 70,000 پردے ڈالے، فرمایا کہ اگر میرے محبوب کا حسن کھل جائے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی دیکھ سکے، اور میرے آقا کا اپنا فرمان ہے میرے رب نے میرے حسن پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اگر میں بے پردہ آتا تو کائنات کی کوئی ایسی آنکھ تھی نہیں جو مجھے محمد کو دیکھ لیتی، میرے رب نے مجھے بنایا کیسے ہے۔ حضرت 70,000 پردے کے باوجود بھی حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں ایک دن ڈائریکٹ، ویسے صحابہ صرف 2 صحابہ ہیں جی، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، جنہوں نے اپنی زندگی میں چہرے یار کی طرف دیکھا ہے، باقی کسی صحابی رسول کی ضرورت ہی نہیں ہو سکی حسن تھا سرکار کا کہ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وہ ناک لکھتے تھے حضور کے تو یوں ہاتھ رکھتے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، ان انگلیوں کے گیپ میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھنے ضرورت ہی نہیں تھی کہ حسان کی ناک چہرے مصطفیٰ کو دیکھ سکتے۔ اور ایک دفعہ فرماتے ہیں میں اچانک گلی سے نکلا تو سامنے چہرے یار نظر آیا، اس روز میری ڈائریکٹ اچانک نظر پڑ گئی تو میں نے فوراً اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر میں ہاتھ آنکھوں پہ نہ رکھتا میری آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی، اور رب نے اپنے یار کے چہرے کو سوارے کی طرح حسین کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، یہ بنا سنوار کے رب نے اپنا یار ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر حق بنتا ہے نماز اسی پہ اختتام میں مل کے سارے مل کے کہنا ہے فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں، فلک کے نظاروں۔ لنگر شریف لے آؤ جی، میں آخری لنگر شریف پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہنا ہے، سارے سب نے مل کے پیش کرنا ہے یہ نعت ترانہ حضور کی بارگاہ۔ فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں، عید مناؤ۔ آپ پڑھیے پڑھیے حضور آ گئے، ابھی آخری لمحے آ تو ذرا اپنی زبان ہلائیے، گھٹنوں سے ہاتھ نیچے کر دیے، سارے مل کے پڑھ لو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ابھی بھی میں تیرے دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے حالات ابھی بھی خاموش ہیں، میری قدر نہیں کرنی رب کے یار کی کرنی ہے۔ حضور آ گئے اور صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے، ماں آمنہ فرماتی ہیں جس لمحے سرکار کا میلاد ہوا
قبلتی عرب کی ساری بادشاہی کا بادشاہ سونا محمد آ گیا ہے عرب نے کوئی چیز ایسی بنائی نہیں ہے جو اپنے معبود کے ہاتھ میں نہ دے دیو ساری بادشاہی کا بادشاہ آ گیا ہے پھر کیوں نہ کہ حق بنتا ہے ہم کہیں حضور آخری بات سارے زبانوں سے ایک بار جاری ہونا چاہیے حضور اللہ کے فضل سے میں 3:30 بجے کا پڑھ رہا ہوں ابھی نہیں شروع کیا 3:30 اللہ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں اور حضور